بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے دعوت قرآن حکمت اور موعظات الحسنہ سے دو۔ مسلم معاشرے میں یہ روش عام پائی جاتی ہے کہ ہر مسلمان اپنے فرقے کی نماز اور نماز سے جڑی پرستشوں کی تبلیغ کرتا نظر آتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا نماز اور نماز سے جڑی پرستشوں کی تبلیغ کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے جب نماز پڑھنے کا کوئی حکم قرآن میں دیا ہی نہیں تو پھر اس سے جڑی پرستشوں کی تبلیغ کا حکم وہ کیسے دے سکتے ہیں کہ جو انسان کا پیسہ، وقت اور صحت تینوں برباد کر دے؟ قرآن کی تبلیغ بارے تو ان کی رہنمائی یہ ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین۔ سورہ نحل آیت 125۔ دعوت دو اپنے رب کے راستے یعنی قرآن کی طرف، حکمت والی آیات اور موعظات الحسنہ یعنی معاشی بھلائی کرنے والی معلومات کے ساتھ، اور مباحثہ کرو ان کے ساتھ اس موضوع پر جو احسن یعنی معاشی بھلائی کرنے والا ہو۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے گم ہو گیا۔ کیسے گم ہو گیا؟ پرستش یافتہ بن کر۔ اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ کیسے؟ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کر کے۔ یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں آئے الفاظ حکمت اور حسنہ کے معنوں کی وضاحت کر دوں۔ حکمت سے مراد قرآن کی وہ آیات ہیں جن پر حکمراں اللہ نے ایمان والوں کو ذاتی حیثیت سے عمل کرنے اور لا کہہ کر منع کیا ہے، اور اس کو تفصیلاً میں نے اپنے لیکچر نمبر 96 میں بیان کیا ہے۔ اور اب آئیے حسنہ کے معنی کی طرف۔ حسنہ سے مراد حسین یا بہترین وغیرہ نہیں، بلکہ معاشی بھلائی کرنے کے ہیں، اور یہ معنی اس آیت سے واضح ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رب کا تقوی یعنی صفت رب اختیار کرنے کو حسنہ کہا ہے۔ اور جو لوگ حسنہ یعنی اللہ کی صفت رب اعلیٰ حد بشریت اختیار کرتے ہیں، انہیں بدلے میں حسنہ یعنی معاشی بھلائی کی نوید دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ۔ سورہ زمر آیت 10۔ اے محمد، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو
کہ اپنے رب کا تقوی یعنی صفت رب یعنی انسانوں کی معاشی بھلائی کرنا اختیار کریں، تو ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں حسنہ یعنی معاشی بھلائی ہے، جو احسن یعنی معاشی بھلائی کریں۔ رب کا نام ان اسماء الحسنہ میں شامل ہے جن کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو لاہ الاسماء الحسنی، سورہ طٰہٰ آیت 8۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، اس کے نام حسنہ یعنی معاشی بھلائی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں جو الہ کا لفظ آیا ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل لگانے سے اللہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لفظ کا اصل جوہر یعنی روٹ ورڈ الہ یعنی حکمراں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی حکمرانی کے تحت اسماء الحسنہ سے یعنی اپنے ناموں سے انسانوں کی معاشی بھلائی کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت اس آیت میں آئے اکٹھے الفاظ اللہ اور الہ اور اسماء الحسنہ سے واضح ہے۔ حسنہ کے معنی معاشی بھلائی کے اس آیت سے بھی واضح ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہا ہے، یہ کہہ کر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، تو کیا یہ احسان اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے اور پھر جتا جتا کر اس سے زندہ درگور کر دے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ تم میرے ساتھ نیکی کرتے ہی نہیں؟ قطعاً نہیں۔ کوئی بھی مسلمان اپنے والدین کے ساتھ ایسا احسان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا آیت بالوالدین احسانا کا ترجمہ یہ ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ احسان یعنی معاشی بھلائی کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نجی سطح پر دعوت قرآن کو حکمت والی آیات اور موعظات الحسنہ یعنی معاشی بھلائی کرنے والی معلومات کے ساتھ وابستہ کیا ہے، نہ کہ نماز اور نماز سے جڑی مختلف پرستشیں کرانے والی خوابی، خرافاتی اور تفرقاتی کتابوں سے کہ جن کے مصنفین یعنی ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، صوفی اور مربی وغیرہ پھر اس گمراہی کا ہم سے اجر بھی لیتے ہیں، اور یوں پرستش نامی بتوں کے پجاریوں کو غریب اور خود کو امیر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اجر نہ مانگنے والے ہدایت یافتہ کماؤ مبلغین کے اتباع کا حکم دیا ہے، یہ کہہ کر اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، سورہ یاسین آیت 21۔ اتباع کرو
ان کا جو تم سے کوئی اجر نہ مانگے اور وہ ہوں بھی ہدایت یافتہ نہ کہ ضلالت یافتہ یعنی پرستش یافتہ۔ اور اب صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے ہدایت یافتہ مبلغین کو طالب قرآن سے بے رخی برتنے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ کی آیات 1 تا 10 میں فرمایا، مبلغ قرآن شروع ہوا اور بے رخی برتی کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، تمہیں کیا ادراک شاید وہ پاکیزہ ہو جاتا یا ذکر یعنی ہدایت پاتا تو اس کو ذکر فائدہ دیتا ہے۔ رہا وہ شخص جو تبلیغ کی پرواہ کرتا ہی نہیں، تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو، حالانکہ تم پر کوئی الزام نہیں اگر وہ پاکیزہ نہ ہو۔ رہا وہ شخص جو تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہے تو تم اس سے بے رخی برتتے ہو۔ ہدایت یافتہ مبلغین کا فرض ہے کہ جب وہ قرآن کا ابلاغ کریں تو ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفاتی نام مدثر سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ سورہ مدثر آیات 1 تا 5۔ اے مدثر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور آگہی دو۔ کس بارے؟ قرآن بارے۔ اس طرح اپنے رب کی شان بڑھاؤ اور صاف ستھرے کپڑے پہنو اور گندگی سے دور رہو۔ یہاں پر میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا۔ ہوا یوں کہ سن 2002 میں گوجرانوالہ سے سرگودا آیا ہوا تبلیغی جماعت کا 3 رکنی وفد میرے گھر بھی تبلیغ کی غرض سے آیا۔ ان کا تبلیغی دورہ 3 ماہ کا تھا اور سرگودا کے بعد انہوں نے تبلیغ کی غرض سے صادق آباد جانا تھا۔ دوران تعارف مجھے پتہ چلا کہ ایک شخص تو امیر ہے اور باقی 2 کا گزارا روزانہ کی کمائی پر ہوتا ہے۔ ان 2 میں سے ایک ریڑھی پر سبزی بیچتا تھا اور اس کے 3 بچے اور ایک بیوی تھی۔ میں نے جب اس ریڑھی بان سے پوچھا کہ کیا تم اپنی بیوی کو 3 ماہ کا گھریلو خرچہ دے کر آئے ہو، تو اس نے کہا نہیں۔ اس پر میں نے کہا تو کیا تبلیغی جماعت نے تمہیں 3 ماہ کا گھریلو خرچہ دیا ہے؟ کہنے لگا بالکل نہیں۔ اس پر میں نے کہا تو پھر تمہاری بیوی 3 ماہ کا گھریلو خرچہ کیسے پورا کرے گی؟ تو اس کا جواب خاموشی تھا اور میری آنکھیں نم تھیں اس کے مظلوم بیوی بچوں کا خیال کر کے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن تو حق ہے
کہ لوگوں کو مالدار کرتا ہے، اور یہ کس قسم کی تبلیغ ہے جو تمہیں غریب کر کے تمہاری بیوی بچوں کو بھوکا مار رہی ہے؟ اور اب آئیے اس تبلیغ کی طرف جسے کرنے کے لیے ایک غریب شخص ہاتھ میں لوٹا پکڑے اور سر پر سامان رکھے گھر سے پیدل ہی نکل پڑتا ہے۔ نماز کی، خود ساختہ ذکر کی، مولوی محمد زکریا کی لکھی کتاب فضائل اعمال کی، اور خواجہ محمد اسلام کی لکھی کتابوں یعنی موت کا منظر اور حسن پرستوں کا انجام وغیرہ کی۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ پرستش یافتہ مولوی محمد الیاس دہلوی کی قائم کردہ تبلیغی جماعت کس طرح سماج کو معاشی، معاشرتی، علمی اور نفسیاتی طور پر تباہ و برباد کر رہی ہے۔ تبھی تو سعودی وزارت اسلامی امور نے تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کا دروازہ قرار دے کر اس پر ملک میں مکمل پابندی عائد کر دی، یہ کہہ کر سعودی عرب کا ملک ایک ہی جماعت اور راستے پر چل رہا تھا کہ باہر سے کچھ جماعتیں آئیں کہ جنہوں نے اس ایک جماعت اور ایک مذہب پر چلنے والے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا یعنی سعودی شہریوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ ان معروف جماعتوں میں ایک تبلیغی جماعت بھی ہے جو اپنے آپ کو سعودی عرب میں احباب کے نام سے پکارتی ہے۔ اس جماعت کی اصل ہندوستان میں ہے۔ تبلیغی جماعت والے پیغمبر اسلام کے کئی طریقوں کے مخالف چلتے ہیں۔ یہ جماعت بغیر علم کے دعوت کے لیے نکلتی ہے۔ یہ اللہ اور پیغمبر اسلام کے طریقے کے برخلاف ہے۔ یہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ یہ ایک بدعت ہے جو تفرقات پیدا کر رہی ہے، جس کی یہاں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ جماعت ہے جس سے دہشت گرد گروپ بھی پیدا ہوئے۔ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ علم کی کمی کا شکار ہو کر تکفیری جماعتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے دہشت گرد جماعتوں کے لوگ جو کہ یہاں سعودی عرب کی جیلوں میں بند ہیں، جب ان کے بارے تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پہلے تبلیغی جماعت میں شامل تھے۔ چنانچہ سعودی عرب کی فتویٰ دینے والی کمیٹی نے قرار دیا ہے کہ تبلیغی جماعت یعنی احباب کے ساتھ شامل ہونا جائز نہیں۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ یہ جماعت اور اس جیسی جماعتیں ہمارے ملک کی اتحاد کو پارا پارا کر دیں گی۔ یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ چنانچہ سعودی وزیر برائے اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے 6 دسمبر سن 2021 کو مساجد کے مبلغین کو نماز جمعہ کے خطبہ میں 3 موضوعات شامل کر کے عوام کو تبلیغی جماعت کے نصاب
اور اس کی سرگرمیوں سے خبردار کرنے کے لیے کہا۔ پہلے نمبر پر اس گروہ کی گمراہی، انحراف اور خطرے کا اعلان کریں، اور یہ کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک ہے، خواہ وہ کوئی اور دعویٰ کرے۔ دوسرے نمبر پر ان کی نمایاں ترین غلطیوں کا ذکر کریں، اور تیسرا معاشرے کے لیے ان کے خطرے کا ذکر کریں۔ چوتھے نمبر پر ملک میں متعصب گروہوں بشمول تبلیغی اور دعوتی گروپ سے وابستگی ممنوع ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی مساجد میں جو سرکاری خطبہ جمعہ دیا گیا، اس میں ہندوستان سے شروع ہونے والی تبلیغی جماعت کو زہر آلود، مشرکانہ نظریات کا حامل اور ایک شدت پسند جماعت قرار دیا گیا، اور عوام کو اس جماعت کے نصاب اور اس کی سرگرمیوں سے دور رہنے کے لیے کہا۔ یاد رکھیے، ہم مسلمان صرف قرآن کا ابلاغ کرنے کے پابند ہیں، اور وہ بھی حکمت اور موعظات الحسنہ کے ساتھ۔ چنانچہ علامہ اقبال نے فرمایا، نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر۔ شکریہ۔